ہوئے کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. کیسے تو وہ اگر حکومت کے لیے نقصان دہ تھے تو وہ کامیاب کراتے نا، ہمیں نقصان پہنچاتے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ساتھ جماعتوں کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ان کی حکومت نہیں رہتی. شبلی صاحب جناب اگر ہماری حکومت کا خاتمہ تو ان کا آبجیکٹو ہے نا. اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں ہماری حکومت چلی جاتی تو اور کیا چاہیے تھا انہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ خود ساتھی ہیں ہوگا. ہاں اسپیکر کے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں تو اسپیکر ہم سے بات کرتے ہیں. تھینک یو. سوال یہ ہے کہ جو آپ نے جواب تیار کیا تھا، کیا اس میں اگر کیا پابند ہے کہ نہ بتائیں، کیا اس میں کوئی فلیکسیبلٹی تھی ان کے مطالبات کی؟ اس میں کوئی کتنا قریب تھا ان کے مطالبات کے وہ جو تحریر؟ دیکھیے میرا خیال ہے اپنی گفتگو میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنے وکلاء سے مل کے اور جو ہم نے 3 لینتھی میٹنگز کی تھی ان کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ ہم کس حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کس حد تک ان کے مطالبات جو ہیں ان کے لیے راستہ بنا سکتے ہیں، کس حد تک ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے ایک مؤثر مدلل جواب تیار کیا تھا. لیکن یہ ایسا نہیں تھا کہ جناب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے بڑا اس میں گنجائشیں چھوڑی تھیں، اور گنجائشیں اس لیے تھیں کہ وہ بیٹھیں گے تو شاید ہم اس کو اور امپروو کر لیں گے، شاید یہ ان کے لیے اور زیادہ سہولت کا سبب بنے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بنیادی طور پہ شاید وہ جماعت بنی نہیں ہے مذاکرات کے لیے، اور وہ مذاکرات کے قرینے اور سلیقے اور آداب سے واقف نہیں ہے. وگرنہ اگر وہ آج آ جاتی تو ہمارے جواب کے بعد اگر وہ بہت خوش نہ ہوتی تو بھی وہ یہ تھوڑا سا اطمینان ضرور لے کے جاتی کہ ہمارے لیے راستے کھل رہے ہیں اور ہمارے مذاکرات آگے بڑھ جاتے ہیں. خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ یوم سیاہ منایا جائے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ خان صاحب کی ایکسپرٹیز ہے، وہ کرتے رہیں، یوم سیاہ مناتے رہیں. اب سے کچھ دیر پہلے شبلی فراز صاحب کا یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر حکومتی کمیٹی کی جانب سے صرف اندیہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشنز بنائیں گے تو ہم تو آگے بڑھنے کے لیے ہم پتہ نہیں کون سا اندیہ ان کو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کیوں بائیکاٹ کیا؟ وہ آتے نا. یہ مجھے بتائیں کہ جب ایک چیز طے ہو جاتی ہے کہ 7 ورکنگ ڈیز کے بعد ہم بیٹھیں گے، میری جیب میں پڑا ہوا ہے اعلامیہ، کس بات نے انہیں روکا تھا؟ وہ قیامت آ جاتی باہر، وہ کہتے جی کہ ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ہم جائیں گے. انہوں نے کیوں اپنی کمٹمنٹ توڑی ہے؟ اگر توڑی ہے اور اس ونڈو سے جو ان کے لیے کھل رہی تھی اور اس کشادہ دلی کے ساتھ جو ہم نے دکھائی تھی آج کے جواب میں، انہوں نے اپنے لیے اگر اپرچونٹیز تھی ان کے لیے ان کا راستہ خود بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا راستہ. اچھا عرفان صدیقی صاحب، ابھی اسی حوالے سے جو پی ٹی آئی نے ریبٹل کے طور پہ اس ڈائیلاگ کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت فارمل طور پہ کمیشنز کا اعلان کر دیتی تو ہم فوری طور پہ بیٹھ سکتے ہیں. یہ فارمل اعلان یا یہ وہی ہوتا ہے. فارمل اعلان جو ہے وہ انفارمل طریقے سے نہیں ہوتا. یہ باہر بازار میں کھڑے ہو کے میڈیا سے ٹاک کر کے کسی اور سے گفتگو کر کے دس از انفارمل. اگر وہ فارمل جواب چاہتے تھے تو فارمل جو فورم ہے کمیٹی کا اس پہ آتے، ہم فارمل جواب دے دیتے ان کو. یہ بھی بتا دیں سر ایک کہ آپ نے خود نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ سبوتاژ سے پاکستان کریں گے. صاحب دیکھیے اب پارلیمنٹ میں تو ایک خوشگوار ماحول میں ایک بات چیت جاری تھی. آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو سبوتاژ کی ہے پارلیمنٹ کے باہر پاکستان میں کسی نے سبوتاژ کیا یا کوئی باہر نظر لگایا ہوا تھا، باہر سے منتظر تھا؟ دیکھیں ان کی ترجیحات یا ان کی ایکسپرٹیز یا ان کی مہارت وہ آپ جانتے ہیں کیا ہے. وہ ڈی چوک ہے، وہ 9 مئی ہے، وہ 24 نومبر ہے. وہ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں اور مہارت بھی رکھتے ہیں، پروپیگنڈے کے ہنر میں بھی ماہر ہیں. وہ پاکستان کے مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے باہر کی دنیا سے بھی رجوع کرنے کا بڑا تجربہ رکھتے ہیں. IMF کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ دو، امریکہ سے بھی قراردادیں منظور کروا سکتے ہیں، برطانیہ سے کروا سکتے ہیں، اقوام متحدہ میں جا سکتے ہیں. کریں وہ کریں پاکستان کے وقار سے. آپ سے پہلے پی ڈی آئی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. کیسے تو وہ اگر حکومت کے لیے نقصان دہ تھے تو وہ کامیاب کراتے نا، ہمیں نقصان پہنچاتے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ساتھ جماعتوں کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ان کی حکومت نہیں رہتی. شبلی صاحب جناب اگر ہماری حکومت کا خاتمہ تو ان کا آبجیکٹو ہے نا. اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں ہماری حکومت چلی جاتی تو اور کیا چاہیے تھا انہیں.
अच्छा ये बताइएगा कि आप खुद साथी हैं, पीका का जो बिल है वो कांग्रेस असेंबली के पीका के बिल पे बात हो चुकी है। पीका के बिल पे मेरे ज़ाती जो सोच है वो मैंने वहाँ भी बयान की थी। मेरा ख्याल ये है, मैंने कमेटी में भी ये बात कही थी कि इस पे थारो डिस्कशन होनी चाहिए थी, आप लोगों को एतमाद में लिया जाना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी, आपके कंसर्न दूर होने चाहिए थे। ये बुनियादी बात है। दूसरी बात ये है कि ये कानून 2016 का है, इसको बने हुए भी अब 9 साल तो कम से कम हो गए हैं। 9 साल के अंदर मेरा ख्याल नहीं है कि कोई कितने सहाफ़ियों को इसका निशाना बनना पड़ा है। आई डोंट थिंक सो। दूसरी बात ये है, तीसरी बात, कि कानून कोई चीज़ नहीं होती है हमारे यहाँ। जिस तरह की हुकूमतें अगर बदनीयत हो जाएं तो वो किराएदारी के कानून में भी किसी को पकड़ सकती हैं और जेल में डाल सकती हैं हथकड़ियाँ लगा के। उनके लिए कानून नहीं चाहिए। वो राना सनाउल्लाह को राह चलते पकड़ के तो चर्च डाल सकते हैं उनके बैग में। हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं है। और मैंने ये भी कहा है कि अगर आमिल सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, जो आप लोग हैं जो मेहनत करके, मुशक्क़त करके, दीदारीज़ी करके अपने मकाम तक पहुँचे, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई नाजायज़ इस्तेमाल होता है तो मैं सबसे पहले हुकूमती पार्टी का रुकन होते हुए भी आपके साथ खड़ा हूँगा। चौथी बात यह है कि जो कवानीन होते हैं ये अटल नहीं होते हैं। ये कोई कुरान और हदीस नहीं होते हैं कि इनमें तब्दीली ना आए। आगे चल के अगर हम देखेंगे कि मिसयूज़ होने लगा है या इसका जो अथॉरिटीज़ हैं या पुलिस है या मुतलका लोग हैं, तो इसमें तरामीम होंगी और आपके मशवरे से हो सकती हैं। अगर आइन के अंदर 26 तरमीमें हो सकती हैं तो पीका में क्यों नहीं हो सकती? तो वो विंडो भी खुली है, इंशाल्लाह हम देखेंगे। आपको इस पे घबराने की जरूरत नहीं। थैंक यू। क्या मुज़ाकरात की विंडो बंद है? क्या ये विंडो तो खुली है, क्या मुज़ाकरात की विंडो मुकम्मल बंद है? उन्होंने देखें, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे पे, कई दरवाज़ों पे दस्तक देने के बाद वो हमारे गरीबाना से पुराने फाटक पे पहुँचे और उन्होंने दस्तक दी और दस्तक के लिए उन्होंने स्पीकर साहब को इस्तेमाल किया। जब हमने दरवाज़ा खोला, हमने एहतराम के साथ उनको बिठाया, उनकी बात सुनी, उसके बाद वो खट से अगर दरवाज़ा बंद करके भाग जाएं तो हम क्या करें? सर अभी आपने सिद्दीकी बात साहब, की ये फरमाइएगा क्या टैक्स डाल दी जाती है, किराएदारी एक्ट का बुनियाद बना के आपको भी उठाया गया। अभी मतीउल्लाह जान साहब आपकी गवर्नमेंट के अंदर उनको उठाया गया और शर्मनाक तरीके से उनके ऊपर कुछ उसकी तलाफी फौरी तौर पे कर दी गई और गलत इक़दाम था वो। मैंने हुकूमती रुकन होते हुए उस पर ट्वीट भी किया था और उनके साथ खड़ा हुआ तो यकजहती का इजहार किया था। गलत इक़दाम था। थैंक यू। अंदर ही आ जाओ यार, सारे लाइव ले लेंगे, इधर सारे आ गए, कुछ नौकरियों का मसला बनेगा, अंदर ही आ जाओ, नौकरियों का मसला बनेगा आपको यार, लाइव है आज कुछ नौकरियों का मसला बनेगा। मेरी रिक्वेस्ट है सर, आधे से ज़्यादा मीडिया चला गया, इंतजार कर यार, सारे करेंगे, लाइव करेंगे। Sir, I have a non-political question from Iran TV. I just want to record your comment for the National Day of Iran is coming against Friday. Then I wait for you here. Okay.